ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور تائی چاہوں گا اپنے علماء کرام کی، اہل اسٹیج کی، حضور والا کی خصوصی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ غور فرمائیں، اللہ کے نبی فرماتے اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح جب بھی کرو تو اعلان کر کے کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ بڑا مشکل لگ رہا ہوگا، مسجد میں نہیں جاتے، اور اگر کسی کا مسجد میں نکاح ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یار بہت غریب آدمی تھا یار، واہ، یعنی مسجد میں نکاح کر لیا تو غریب ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بنے تھے کیا؟ یہ مسئلہ سن لو، علماء کرام بیٹھے ہیں، نکاح اگر شرائط کے ساتھ یہاں پڑھایا جائے گا ہو جائے گا۔ کوئی جنگل میں نکاح کرے گا جنگل میں ہو جائے گا، کمرے میں کوئی نکاح پڑھائے گا وہاں بھی ہو جائے گا، میدان میں پڑھائے گا وہاں بھی ہو جائے گا، 50 لاکھ کا ہوٹل لے کر کے نکاح پڑھواؤ گے وہاں بھی ہو جائے گا، اور چاہے 1 کروڑ خرچ کرو، چاہے 10 کروڑ، چاہے 5 لاکھ، چاہے 10 لاکھ، ہونا نکاح ہی ہے، ہونا نکاح ہی ہے جو اصل ہے۔ تو نبی فرماتے اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح جب بھی کرو تو اعلان کر کے کرو، اور نکاح جب بھی کرو تو مسجدوں میں منعقد کیا کرو، کیونکہ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح اکثر لوگوں کا زندگی میں بار بار نہیں ہوتا، ایک بار ہوتا ہے، اور زندگی کا وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے جس دن نکاح ہوتا ہے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں مسجد میں کرو، کیونکہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو تمہارے نکاح میں ناپاک لوگ شامل نہیں ہوں گے، صرف پاک لوگ شامل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جب مسجد میں نکاح منعقد ہوگا تو نکاح کے بعد جو ہزاروں روپیوں کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں وہ نہیں پھوٹیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نکاح پڑھانے والا عالم دین یا قاضی اسلام یا حافظ قرآن یا قاری قرآن، نکاح پڑھانے والا نکاح کے بعد جب دعا کرتا ہے تو حدیث میں لکھا ہے کہ مسلمان جب مسجد میں دعا کیا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی مسلمانوں کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے نکاح مسجدوں میں ہوں گے تو فرشتے بھی تمہاری دعاؤں کے ساتھ آمین کہیں گے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، کیا کہیں گے؟ آمین۔ آمین۔ آج میں سید صاحب قبلہ کے بغل میں بیٹھا ہوں، سید صاحب کی سیادت کو چوم کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ چاہے عمل کرو یا نہ کرو، لیکن امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے۔ میرے خاندان میں میری جہاں تک چلے گی، خاص طور سے اپنے بیٹے بیٹیوں کے نکاح انشاءاللہ مسجد میں منعقد کراؤں گا، انشاءاللہ۔ ابھی 8 مہینے پہلے ایک اخبار میں پڑھا گیا تھا کہ بھارت کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا حق ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو بات بھارت کا سپریم کورٹ آج کر رہا ہے، وہی بات پیغمبر اسلام پوری دنیا کو 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ہے اسی طرح سے اس کی بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ کاش جہیز کو بند کر کے اپنی بیٹیوں کے حقوق دینا شروع کر دو تو انقلاب آ جائے گا۔ غلط رسموں کو چھوڑ کر کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اگر مسلمان آج کے دور میں آج کے حالات میں بھی نہیں سدھرے تو پھر آنے والا وقت آپ کے لیے اور بھی ڈینجر ہو جائے گا، خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے چاروں طرف سے آ جاؤ اور دامن مصطفیٰ کو تھام کر کے سچے پکے مسلمان ہو جاؤ۔ بچوں کی شادی نہایت شادیوں کو اتنا سستا کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ سمجھے بھائی؟
کریں گے آپ یا یہ صرف تقریر ہو رہی ہے؟ خاص طور سے ان بچوں سے کہوں گا، میرے نوجوان بچوں، اللہ تمہارے نصیب کو بلند و بالا فرمائے، تم ہمت سے کام لو اور اپنے ماں باپ سے کہو کہ ہم اپنا نکاح مسجد میں کروائیں گے، کہو ان سے، اور پاک لوگ شامل ہوں گے تمہارے نکاح میں، ناپاک لوگ شامل نہیں، اور جب مسجد میں نکاح ہوگا تو انشاءاللہ گھر میں شادی کے بعد لڑائی بھی نہیں، انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں